ایک پروفیسر صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ وہ سوال کا جواب تسلی اور تفصیل سے نہ دے دیں. تو ایک دفعہ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں اور پروفیسر صاحب ایک لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک سے میں نے ایک سوال کیا. میں نے یہ سوال کیا کہ پروفیسر صاحب یہ تو بتائیے ذرا کہ بلبل مؤنث ہے یا مذکر؟ تو پروفیسر صاحب نے اپنی کتاب کو بند کیا اور مسکرا کر کہا کہ بلبل جو ہے وہ مذکر ہے. اور کچھ دنوں بعد میرے دروازے پہ دستک ہوئی. اب جو میں نے دروازے پہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ پروفیسر صاحب باہر کھڑے ہیں. میں نے آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بلبل مذکر ہے، اور آج ہی ان کی نگاہ سے غالب کا ایک مصرع گزرا جس میں لکھا بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں. کہنے لگے غالب کا شمار چونکہ اہل زبان اور مستند شعروں میں ہوتا ہے، لہٰذا مصرے کی روح سے بلبل جو ہے وہ مؤنث ہے. میں سٹ پٹایا اور پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد چند ہی روز گزرے ہوں گے کہ پروفیسر صاحب پھر گھر آ پہنچے اور فرمانے لگے کہ آج میری نظر سے علامہ اقبال کا ایک شعر گزرا. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تک کوئی اداس بیٹھا. علامہ اقبال چونکہ شاعر مشرق ہیں اور ان سے زیادہ مستند کسی کی رائے نہیں ہو سکتی، میں نے یہ سمجھا لہٰذا اس شعر کی روح سے روشنی میں آپ بلبل کو مذکر ہی سمجھیے. اس واقعے کو بھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ پروفیسر صاحب پھر دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور چند فٹ کے فاصلے پر ایک عدد گدھا بھی کھڑا تھا جس پر بہت ساری کتابیں لدی ہوئی تھیں. اس روز پروفیسر صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. میں نے حیرت سے دریافت کیا کہ پروفیسر صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ اس فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کچھ یوں گویا ہوئے. میاں آپ کے سوال پر میں نے بہت تحقیق کی. ان کے مطابق بلبل مذکر ہے، اور جو دائیں طرف کتابیں ہیں، جو گدھے کی دائیں طرف کتابیں ان کے مطابق بلبل جو ہے وہ مذکر ہے، اور جو گدھے کی بائیں طرف کتابیں ہیں ان کے مطابق بلبل جو ہے وہ مؤنث ہے. اب آپ فیصلہ خود ہی کر لیجئے گا. جس کی رائے سے آپ اتفاق اختیار کریں مجھے بتا دیجئے گا. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان پروفیسر صاحب نے اپنے کئی ہفتے ایک ایسی ریسرچ پہ لگا دیے کہ جو ان کے کام کی نہیں تھی، کسی اور کے کام کی تھی. اگر آپ سائنسدان ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سائنسدان نہیں تو آپ کو ایک چیز پہ اتنا وقت نہیں لگانا تھا. کچھ جگہ یہ جنون اچھا بھی ہوتا ہے کہ آپ بار بار اسی چیز میں اتنی محنت کریں کہ جب تک کہ آپ اس کے نتیجے پہ نہ پہنچ جائیں تب تک آپ اس کو نہ چھوڑیں. لیکن اگر آپ نے اپنی پرائرٹیز کو الائن نہیں کیا، یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ کیا چیز پہلے کرنی ہے اور کیا چیز بعد میں کرنی ہے، کیا چیز ابھی ضروری ہے اور کیا چیز بعد میں ضروری ہو سکتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ان پروفیسر صاحب نے اپنی نوکری کھو دی آپ کا بھی نقصان ہو جائے.